حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یکمشت زمین سے اگایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور کدو کی ایک بیل کو معجزے کے طور پر فی الفور زمین سے اگا دیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اس درخت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، بس منہ ہی منہ ہے؟ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی بھوکا جانور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جب دوزخ کی آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کے چنگھاڑنا سنیں گے۔ اس لیے وہ انسان فلاح پا گیا جس نے اللہ کو ایک مانا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور یقیناً وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہاتھ پاؤں کے بغیر ہے لیکن وہ چلتی ہی رہتی ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ چیز پانی ہے۔ روز اول سے پانی چلتا ہی آ رہا ہے۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ اس دنیا میں اس بہت بڑے درخت کی مثال سورج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں زمین پر موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ جنت میں اتنا بڑا درخت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں شجر طوبہ کا ذکر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں اس طرح موجود ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے طوبہ ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ دوستو، 1000 سال پہلے اس آیت کے بارے میں بہت سی تفاسیر لکھی گئی تھی، جیسا کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر القمی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفاسیر کی کتب ہیں جن میں یہی کہا گیا ہے۔ یہاں طوبہ سے مراد جنت کا درخت طوبہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پئیں گے، لیکن ان کو حاجت نہیں پیش آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پئیں اور انہیں حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی۔ اب تمہارا اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر جنت میں دروازے ہیں تو میں ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کروں؟ تو اے ابن آدم، جنت کے دروازوں کے تالوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنائے گا اس کے لیے جنت کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے، اور ان کی چابیاں نزع کے وقت سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔